کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. لیکن حقیقت میں نا مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ یار باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن انداز تھوڑا ٹھیک نہیں ہے. پر بیچ میں میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تو دین کی طرف میں کچھ ہو گیا میرا دھیان, تو میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہم کو کہتے تھے تم نے لازمی جانا ہے, وہ کہیں جانے نہ دیں لیکن جمعرات والے دن ہمیں فیضان مدینہ ضرور بھیجتے تھے. بعض اوقات میری ان سے بحث و مباحثہ ہو جاتی تھی رفع الیدین کے مسئلے میں. اس کے علاوہ اور بھی معاملات میں اپنے امام ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے, تو وہ اینڈ پہ مجھے یہی بات کرتے کہ ہم فقہ مانتے ہیں, ہم اس چیز کو نہیں مانتے, تو اس وجہ سے وہ میرے سے بحث ہی نہیں کرتے تھے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے, اتنا برا بھلا کہتے تھے, حتیٰ کہ اتنی گالیاں بھی دیتے تھے نا, پر میں کہتا تھا میرا کچھ نہیں جاتا. وہ خود مجھے بتاتے ہیں کہ تم اس کو نہ سنو. ایک وقت تھا جب ہم اپنا یعنی کہ ہم درس کر رہے تھے تو ہم اسی کی ویڈیو سن کر یاد کر کر اور اپنے بیان ریکارڈ کرواتے تھے. ایک سمجھنے بھائی کی نیت سے میں بتا رہا ہوں, آپ دعا صرف اللہ ہی سے, یہ صرف, بلکہ کوئی بھی ٹاپک دیکھ لیں, لیکن یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت اسپیشل ہے. فرقہ پرست کبھی بھی قبول نہیں کرے گا کیونکہ آخر اس نے اپنی ایک زندگی گزاری ہوتی ہے اس چیز میں, وہ جلدی نہیں مانتا. تو جب انہوں نے مجھے بٹھایا تو میں نے کہا کہ اگر تو میں نے ثابت کر لیا تو پھر آپ کو میں شروع کروا کر ہی رہوں گا. تو میں آپ کو ان کی دلیل دے رہا ہوں, آپ ہمیں بزرگ بابوں کی دے رہے ہیں, تو کیا کمپیریزن ہے, ہمارا تو مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ اور میں اس وقت اس جگہ پر موجود ہوں کہ میں رفع الیدین نہیں کر سکتا, میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. انہوں نے یہ بات مجھے کہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ خان. اسامہ بھائی کدھر سے آئے؟ میں پاک پتن سے. پاک پتن شریف سے آئے ہیں؟ جی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ وہ شروع سے ہم بریلوی فرقہ سے ہیں, ہماری پوری فیملی بریلوی بلونگ کرتی. اچھا, نارمل سے بریلوی تھے, کٹر بریلوی؟ کٹر بریلوی تھے, فل کٹر. کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں وہاں کا جو فیضان مدینہ ہے وہاں کے انتظامیہ میں بھی ہیں, ہماری جو مسجد ہیں ہمارے بڑے بھی اس کی انتظامیہ میں ہیں شروع سے ہی. اچھا یہ بتاؤ کہ انجینئر صاحب کا تعارف آپ کو کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف ایسے ہوا کہ سوشل میڈیا پر میمز آتی تھیں, فنی ویڈیو آتی تھی, اس میں نا نیگیٹو کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی, لوگوں نے نا نیگیٹو پازیٹیو کر کے نا میمز بنائی ہوئی ہوتی تھی بزرگوں پہ, جو دیکھنے میں تو تھوڑی بری فیل ہوتی تھی مجھے, لیکن حقیقت میں نا مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ یار باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن انداز تھوڑا ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں سنتا رہا تو آہستہ آہستہ لگا کہ یار بات تو بالکل ٹھیک ہے, یہ انہوں کی بات ٹھیک ہے. تو بس اسی طرح میم سن کر نا ہمیں اس حد تک میں پہنچ گیا. اچھا باتیں تو ٹھیک ہے لیکن انداز ٹھیک نہیں ہے, تو یہ انداز کیسے ٹھیک لگنا شروع ہو گیا؟ انداز ان کا وقت کے ساتھ ساتھ جب میں نے دیکھا نا, جب ان کی میں نے ویڈیوز اور زیادہ سنی, پہلے تو میمز آتی رہیں, جب تھوڑا وہاں پر بیچ میں میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تو دین کی طرف میں کچھ ہو گیا میرا دھیان, تو میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور قرآن پاک کو عربی میں اردو میں بھی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. کچھ مجھے خود کو ضرورت اپنے معاملات میں نظر آتی تھی. جب میں پڑھتا تھا تو مجھے نا کسی کی نا دلیل ملتی نہیں تھی, کسی بھی فرقے کی. مجھے ایسا لگتا تھا سب اپنے فرقے کی دلیل دے رہے ہیں, لیکن جو انجینئر محمد علی مرزا تھے وہ قرآن و سنت سے بات کرتے تھے, تو یہی چیز مجھے صرف پسند آئی. اچھا جب بریلوی فرقے میں تھے تب آپ کسی ان کے جو اسکالرز ہیں ان کو کبھی سنتے تھے؟ میں ان کو بہت زیادہ سنتا تھا, دن میں 4 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے. کس کو سنتے تھے؟ میں ثاقب رضا مصطفی صاحب کو بہت زیادہ سنتا تھا. اس کے علاوہ کوکب نورانی بھی ہیں اور بھی کافی ہیں, اور اس کے علاوہ میں ڈیلی جمعرات کو فیضان مدینہ جاتا تھا, اور بلکہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہم کو کہتے تھے تم نے لازمی جانا ہے, وہ کہیں جانے نہ دیں لیکن جمعرات والے دن ہمیں فیضان مدینہ ضرور بھیجتے تھے. اس لیے شروع سے ان کی باتیں بھی میں سنتا نا تو مجھے نا کچھ خاص مزہ نہیں آتا تھا. میں کہتا تھا یار یہ اپنے فرقے کی باتیں کرتے ہیں, دوسروں کو غلط کہتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں. اس طرح کی سوچ ہر کسی میں ایک دوسرے کے بارے میں ہے. اچھا آپ جب ان کو سنتے تھے تو یہ چیز آپ کے اندر موجود تھی کہ یہ لوگ اپنے فرقے کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ بالکل. اگر کوئی ان پڑھ انسان ہوگا تو اس کو ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں دیر لگے, اگر کوئی پڑھا لکھا انسان ہوگا تو وہ آسانی سے سمجھ سکے گا اس چیز کو, اس کو کوئی اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ خود تھوڑا سا کوشش کرے, ہمت کرے. زبردست یار, گڈ. یعنی آپ کی آنکھوں کے آگے وہ پٹی کو نہیں تھی بندی ہوئی کہ بھی یہ ہمارے اپنے ہیں اور یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور یہ وہ؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ نا علم میں بہت زیادہ ہیں ہم سے.
آخر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے آخر انہوں نے اپنی ایک زندگی کا عرصہ گزارا ہے، ہم کبھی بھی ان سے مقابلہ نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات میری ان سے بحث و مباحثہ ہو جاتی تھی رفع الیدین کے مسئلے میں، اس کے علاوہ اور بھی معاملات میں. تو الحمدللہ میں نے بھی پھر اس چیز میں نا کافی زیادہ اسٹڈی کر چکا ہوں پچھلے 3 سے 4 سال میں. 3 سال تو مجھے ایٹ لیسٹ ہو گئے ہیں، تو میں نے اتنا کیا ہوا ہے کہ وہ بھی ایک دفعہ نا حیران رہ جاتے ہیں. میری کافی دفعہ اپنے امام ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے، تو وہ اینڈ پہ مجھے یہی بات کرتے کہ ہم فقہ مانتے ہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، تو اس وجہ سے وہ میرے سے بحث ہی نہیں کرتے. پھر اچھا یہ بتائے، جب آپ کو میمز دیکھیں رویہ تھوڑا برا لگتا تھا، رویہ اپناتے کتنا ٹائم لگا، اور وہ کون سی ویڈیوز تھیں جس نے اور زیادہ مجبور کیا کہ نہیں یار بس اب بہت ہو گیا، جو حق بات ہے اس کو ماننا پڑے گا؟ وہ یہ چیز تھی سب سے زیادہ کہ وہ ہمارے اپنے ہی تھے، جو ہمارے بڑے علماء تھے، ان کو انجینئر صاحب کا پتہ تھا. وہ کہتے تھے اس کو مت سنو، یہ گستاخ ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ صاحب ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اتنا برا بھلا کہتے تھے، حتیٰ کہ اتنی گالیاں بھی دیتے تھے نا. پر میں کہتا تھا میرا کچھ نہیں جاتا، میرا نہ وہ میرے کچھ لگتے ہیں، دیتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بس مجھے یہی چیز بس ان کی طرف اٹریکٹ کرتی تھی. یعنی جتنی وہ گالیاں دیتے تھے اتنے ہی لوگ جو ہے نا ایک دفعہ سننے کو آتے ضرور ہے کہ یار دیکھے تھے کیا نہ کیا. بس اس لیے سن کر ہم یہی سوچتے تھے کہ ایک بار سنیں تو صحیح. اس کے علاوہ ہمیں کبھی، میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، ہمارے کچھ بڑے، ہمارے ہی بڑوں میں سے جو بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بڑے، یعنی کہ یوں سمجھ لے تراویحاں بھی پڑھاتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہے اور عالم بھی بن رہے ہیں، وہ خود مجھے بتاتے ہیں کہ تم اس کو نہ سنو. ایک وقت تھا جب ہم اپنا یعنی کہ ہم درس کر رہے تھے تو ہم اسی کی ویڈیو سن کر، یاد کر اور اپنے بیان ریکارڈ کرواتے تھے. کہتے وہ تو ہمیں بعد میں پتہ لگا یہ تو گمراہ ہیں، لیکن کہتا کہ لیکن ان کی بات میں دلیل بہت ہوتی تھی. لیکن ہمارے بڑوں نے کہا، ہم نے ان کی بات مان لی. میں کہا یار آپ کو بات تو صحیح لگتی تھی، لیکن آپ نے حق بات اس وقت چھوڑ دی جب آپ کے بڑوں نے کہا. بڑوں کو سن کر تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو بس لیکن میں الحمدللہ اپنی بات پر قائم رہتا ہوں، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے ہمیں. اب یہ جنہوں نے آنکھیں خود جان کے بند کی ہوئی ہیں ان کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ مطلب جن کو خود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ان کو سنتے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، پھر بھی بڑوں کے کہنے پہ، اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حق بات قبول کر چکے ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہے ہوتے. بالکل ایسے لیکن بھی بہت وہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نا ہم کیسے یقین مان لیں، سب اپنے پوری برادری کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، ایسے ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم نے اس کو صحیح کہہ دیا ہے. ویسے وہ حق پر آ چکے ہیں لیکن وہ اپنی بات کو اپنے انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں بھائی ہمیں قرآن و سنت بتاؤ، ہم فقہ نہیں مانیں گے، لیکن یہ نہیں کہتے ہم انجینئر محمد علی مرزا کو سنتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو ضد پہ ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں، کافی لوگ ابھی بھی موجود ہیں یہاں پر. لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں تبدیلی آئے گی اور سب مسلمان اللہ کا اور اس کے رسول کا اور صحابہ کرام کا نام لیں گے اور اس کے بعد باقیوں کا لیں گے. بے شک جی، بے شک. اچھا، جو انجینئر صاحب کی ویڈیو جو صحیح میں ٹرننگ پوائنٹ بنی وہ کیا تھا؟ وہ یہ ویڈیو تھی، پہلے تو میمز چل رہی تھی نا، جی جی، اس کے بعد جب آپ نے سیریس ہو کے ان کو دیکھنا شروع کیا تو وہ کون سی سٹارٹ کی ویڈیو ہیں؟ میں نے ایک لیکچر سنا، ویسے تو میں نے بہت سارے سنے، 4 گھنٹے کے، 5 گھنٹے کے. ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ وہ یہ تھا کہ دعا صرف اللہ ہی سے، دعا صرف اللہ ہی سے. وہ دعا اتنا بہترین ٹاپک تھا، میں سب کو ریکمینڈ بھی کروں گا. اگر کسی نے ایک سمجھنے بھائی کی نیت سے میں بتا رہا ہوں، آپ دعا صرف اللہ ہی سے، یہ صرف، بلکہ کوئی بھی ٹاپک دیکھ لیں، لیکن یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت اسپیشل ہے، آپ کو اس میں ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. بے شک بے شک جی، بے شک. اچھا سم بھائی، رفع الیدین اب کر رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، مجھے 1 سال سے زیادہ ہو گیا میں کر رہا ہوں. اور یہ شروع کرنے کی وجہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز تھی؟ جی جی بالکل، ماشاء اللہ تعالیٰ. اور گھر والوں کو دعوت دے رہے ہیں؟ گھر والے الحمدللہ میرے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار بھی ہیں، تو وہ میری بات سمجھتے ہیں. میں ان کو دعوت نہیں دیتا بلکہ نا ان کو خود ہی ویڈیو دکھا دیتا ہوں. وہ خود بھی موبائل سوشل میڈیا سے کنیکٹ رہتے ہیں، تو وہ خود بھی اس چیز کو نا غلط نہیں سمجھتے، کیونکہ ایک بار جب پڑھے لکھے بندے کے سامنے صحیح چیز آتی ہے وہ قبول کر لیتا ہے. ان پڑھ ہوگا نا تو وہ تھوڑا پریشان ہوگا، اور خاص کر فرقہ پرست کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ آخر اس نے اپنی ایک زندگی گزاری ہوتی ہے اس چیز میں، وہ جلدی نہیں مانتا. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے دعوت حق کی آواز کو سنا، لبیک کہا، اس سفر میں ان کے ساتھ ہو گئے، تو پھر راستے میں کچھ دشواریاں بھی آئی ہوں گی، کچھ ہرڈلز بھی آئے ہوں گے، ان کے بارے میں بھی کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں.
جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ پریشانی کے ساتھ آسانی بھی ہے اور آسانی کے ساتھ پریشانی بھی بندے کو آتی ہے. تو اس طرح کے واقعات بہت سارے موجود ہیں, بہت سارے ہیں. تو اس طرح کی سب سے پہلے جو مجھے پریشانی ہوئی وہ میرے دوستوں سے مجھے ہوئی. سب سے اگر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے دوستوں میں, اپنے خاندان میں پہلا تھا, بلکہ میں اپنے سٹی میں بھی پہلا تھا جو انجینئر محمد علی مرزا کو سنتا تھا. تو جہاں تک میرا اندازہ ہے, میں اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹ کرتا ہوں سوشل میڈیا کا, تقریباً ہمارا چھوٹا سا سٹی ہے پاک پتن, تو پورا کنیکٹ ہے میرے ساتھ. تو میں نے نہیں دیکھا کچھ چند ایک اب سورا اس طرف ہو رہے ہیں, لیکن صرف میں پہلا تھا جہاں تک مجھے لگتا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور بھی ہوں گے. جو آپ کو میں بتاتا چلوں, جو چیز جو تھی نا, جس چیز سے اکثر لوگوں نے مجھے پریشان کیا, وہ ہمارے نا مسجد کے تھے, امام مسجد تھے, اور ایک تھا ہمارے وہاں پہ مؤذن بھی ہیں اور وہ تراویحاں پڑھاتے تھے. وہ مجھ سے اکثر بحث کرتے تھے رفع الیدین کے مسئلے پہ. تو میں ان سے نہیں کرتا, لیکن ایک دفعہ انہوں نے مجھے زبردستی بٹھا لیا. تو جب انہوں نے مجھے بٹھایا تو میں نے کہا کہ اگر تو میں نے ثابت کر لیا تو پھر آپ کو میں شروع کروا کر ہی رہوں گا. تو انہوں نے کہا اگر میں نے آپ کو غلط ثابت کر دیا تو پھر آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا. تو میں اس بات پہ قائل ہو گیا. میں نے کہا آپ کو اپنا ثابت کرنا پڑ جائے گا, مجھے نہیں کرنا پڑے گا. خیر جب ہماری بات چیت شروع ہوئی تو تقریباً 1-2 گھنٹے چلتی رہی. میں نے مسئلہ نمبر 70B مسئلہ رفع الیدین پر ہے, وہ میں نے مکمل دیکھا ہوا تھا. اس کے علاوہ میں نے اس پہ خود احادیث پڑھ کے, یعنی ایک ہوتا ہے سنا کے, بلکہ میں نے خود اس کو پڑھا تھا, ریٹن میں لکھا تھا, اور پھر میں نے اس کو سمجھا تھا اور پھر اس پر عمل کیا تھا. ایسے نہیں کیا تھا. تو جب میں نے ان کے سامنے چیزیں رکھی, انہوں کو تو احادیث پتہ ہی نہیں تھی. انہوں کو صرف یہ پتا تھا کہ یہ غلط ہیں, بغلوں میں بت رکھ کر آتے ہیں, اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے احادیث سنی, وہ بھی ایک دفعہ پریشان. خیر انہوں نے فائنل بات مجھ سے یہ کی اینڈ رزلٹ پہ کہ ہم فقہ کو مانتے ہیں اور ہمارے امام نہیں کرتے. ہمارے امام کریں گے تو ہم کریں گے, ہمارے امام نہیں. میں نے کہا کیا آپ کے امام نے آپ کو جنت میں لے جانا ہے؟ کہہ رہے کہ نہیں وہ تو جنت میں جائیں. میں نے کہا آپ کو کیا گارنٹی ہے؟ کہہ رہے نہیں وہ جنت میں جائیں گے. میں نے کہا آپ کو کیا گارنٹی ہے اس چیز کی؟ لیکن انہوں نے اس بات کا نہیں. میں نے کہا آپ کو مجھے دلیل دیں. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, آپ بھی مجھے دیں. لیکن وہ مجھے دلیل نہیں دے سکے. میں نے کہا الحمدللہ ہمارے رسول, اللہ کے رسول, صحابہ کرام, نیک لوگ ہماری شفاعت کریں گے, جو جن کی ہمیں گارنٹی ہے 100% کہ بالکل شفاعت کریں گے ہماری وہ. تو میں آپ کو ان کی دلیل دے رہا ہوں, آپ ہمیں بزرگ بابوں کی دے رہے ہیں. تو کیا کمپیریزن ہے؟ ہمارا تو مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. تو جہاں تک مجھے لگتا ہے نا, ان میں سے ایک امام جو تھے وہ تو نہیں مان رہے, لیکن جو ہمارے تراویحاں پڑھاتے تھے نا وہ کافی حد تک قائل ہو چکے ہیں. اور انہوں نے مجھے یہ بات کی, میں اپنے ان کا نام نہیں لیتا, اشارتاً کہہ دیتا ہوں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ بالکل ٹھیک ہو. انہوں نے یہ اور میں اس وقت اس جگہ پر موجود ہوں کہ میں رفع الیدین نہیں کر سکتا, میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. انہوں نے یہ بات مجھے کہی. تو وہ ہماری مسجد کے تراویحاں بھی پڑھاتے ہیں اور اذان بھی, مؤذن بھی ہیں. تو نام لیکن میں ان کا نہیں بتاؤں. چلو جی, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے جی ان کے لیے, اور حق قبول کرنا ان کے لیے راستے کھولے. اصل میں دین کے ساتھ جس کا روٹی جڑ جائے نا, وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. کیا کرے, مطلب جاب کر رہا ہے, تنخواہ لے رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے, یہی تو معاملات ہیں. چلے جی, آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں آج؟ جی بالکل میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. چلو جزاک اللہ جی, آپ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ بیٹھے, جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.